مسئلہ کیا، مشکل کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو. ایک بستی کے اندر سب بیمار ہو گئے، بوڑھا بھی بیمار، جوان بھی بیمار، مرد بیمار، عورت بیمار، بچے بیمار، کسی کو آنکھوں کی بیماری، کسی کو کانوں کی بیماری، کسی کو جلد کی بیماری، کسی کو دل کی بیماری، مختلف قسم کی بیماریاں. بادشاہ جس کے زیر حکومت یہ علاقہ آتا تھا وہ بڑا مہربان تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ ساری بستی کے اندر بیماری پھیل گئی اور ہر ایک بیمار ہو گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا. بڑا مہربان، بڑا اچھا عادل بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میری رعایا کے اندر بیماری پھیلی ہے، ہر انسان پریشان ہے. لوگ پرانے دنوں کو یاد کر رہے ہیں کہ کبھی ہماری بستی میں بھی بہار آتی تھی، کبھی ہماری بستی میں بھی صحت تھی، کبھی ہماری بستی میں بھی چہل قدمی تھی. اب ہر ایک جس کو دیکھو بستر پکڑے ہوئے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ہر ایک انسان پریشان ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بستی کو یوں تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے بستی والوں سے، اپنے علاقے والوں سے، اپنی رعایا سے. لہذا اس نے اپنے ایک طبیب خاص کو، جو طبیب خاص تھا، اس سے کہا کہ آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن آپ میرے کہنے سے اس بستی میں چلے جائیے. اور بستی میں جا کے دیکھیے ذرا پریشانی کیا ہے، آخر کیوں سب مریض ہو گئے. مجھے آپ کے فن پر، آپ کی صلاحیت پر، آپ کی طبابت پر پورا بھروسہ ہے، لہذا آپ جا کے علاج کریں گے تو سب اچھے ہو جائیں گے. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے، لہذا میں چلا جاؤں گا. طبیب نے کہا. اب طبیب وہاں آیا، اس نے پورے علاقے کو دیکھا، سب لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا دیکھو تمہارے بادشاہ نے جو بڑا مہربان ہے، اس نے مجھے جو اس کا طبیب خاص ہے یہاں بھیجا تاکہ میں تمہارا علاج کر سکوں، تاکہ میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکوں. اچھا، میں نے تمہاری بستی کا دورہ کیا اور میری سمجھ میں آ گئی بات کہ تم کیوں بیمار ہو. ہر طرف بیماری ہے. تو یہ بیماری کا سبب یہ ہے کہ تم جو پانی پی رہے ہو وہ گندا ہے، جو کھانا کھا رہے ہو وہ خراب ہے، جو آب و ہوا تمہارے چاروں طرف ہے یہ زہریلی ہے. لہٰذا اب اس کا علاج کرنا ہوگا اور میں تم کو نسخہ بتائے دیتا ہوں. بس جیسے یہاں تک تقریر پہنچی اور طبیب نے اتنی بات کی تو لوگ اٹھے، کہنے لگے یہ کتنا اچھا طبیب ہے، یہ اس کا حسن، اس کا اخلاق، اس کی گفتگو، اس کا علم، اس کی شیرینی ذرا دیکھو تو صحیح. ہر ایک اس کی تعریف کرنے لگا. اس نے کہا کہ ہاں تمہارا شکریہ کہ تم نے میری قدر جانی، تم نے مجھ کو پہچانا. مگر اب سنو، اصل پریشانی یہ ہے کہ بستی کے اندر نالیاں بند پڑی ہوئی ہیں، پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لہذا تم کو اٹھنا ہے، چلو میرے ساتھ چلو، صفائی کریں، نالیاں کھولیں تاکہ پانی پیو تو اچھا، ابال کے پانی پینا، یہ غذا نہ کھانا. یہ جب بھی کہتا ہے کہ ایسا کرو تو وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں طبیب کتنا اچھا ہے، اس کا حسن دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کا علم دیکھو، اس کی گفتگو دیکھو. یہ بولتا کیسا ہے، جیسا لگتا ہے پھول جھڑتے ہیں. جب کئی مرتبہ یہ ہوا کہ جب بھی طبیب نے کہا کہ چلو تو انہوں نے تعریف شروع کر دی. تب طبیب نے عاجز آ کے کہا کہ بھئی مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا جگر خراب ہے، دل خراب ہے، آنکھیں خراب ہیں، جلد خراب ہے، مگر اب یہاں آ کے پتا چلا تمہارا تو دماغ بھی خراب ہے، تمہارا دماغ بھی خراب ہے. جب بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ اٹھو تدبیر کریں، اٹھو علاج کریں، تو تم میری تعریف کرنے لگتے ہو. یاد رکھو میری تعریف کرنے سے بیماری دور نہیں ہوگی، میرے نسخے پہ عمل کرنے سے بیماری دور ہوگی. عزیزو بس یہی معاملہ 1400 سال میں ملت اسلامیہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا. پیغمبر نے کہا میں تمہاری ہدایت کے لیے ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کملی والا نبی ہے، یہ چادر والا نبی ہے، اس کا حسن دیکھو، اس کی زلفیں دیکھو. پیغمبر کہتے رہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اور یہ تعریف کرتے رہے، آخر گمراہ ہو گئے اور 73 فرقوں کے اندر. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.